अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मामलात बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं हैं, ना ही 15 जमातें इन हालात को कंट्रोल कर सकी थी, ना ही केयर टेकर सेटअप कंट्रोल कर सका है और ना ही हमारी इस्टेब्लिशमेंट और केयर टेकर सेटअप मिलकर इन हालातों वाक़यात को कंट्रोल करने में कामयाब हुए हैं। उसकी वजह यह है कि हालात में बिगाड़ ही इतना ज़्यादा पैदा हो चुका है कि बहैसियत कौम हमारी हवा निकल चुकी है, बहैसियत मुल्क हम पर एतबार करने को कोई तैयार नहीं है, यकीन करने को तैयार नहीं है और हमारी ऐसी गैर यकीनी वाली सूरत हाल है कि हम खुद तसव्वुर नहीं कर सकते। ख़ास तौर पर जब कोई भी बड़ी सरमायाकारी बाहर से आनी हो, इवन जब टूरिस्ट भी आते हैं तो वो पहले चेक करते हैं कि इस मुल्क का हाल क्या है, इस मुल्क की मईशत कैसी है, इस मुल्क में अदालती निज़ाम कैसा है, इस मुल्क में जमहूरियत है या नहीं, बुनियादी इंसानी हुकूक की कदर है या नहीं, इंसानों की कदर है कि नहीं, अदालतें सही काम कर सकती हैं या नहीं, निज़ाम इंसाफ वहाँ काम कर रहा है या नहीं। तो इन सारे सवालों के जवाब नफ़ी में आते हैं। जब भी कोई हमारी शीट चेक करता है, हमारा इंडेक्स चेक करता है, हमारी रेटिंग चेक करता है तो वो माइनस में होती है, प्लस तो दूर की बात है। इसलिए ये सारी चीज़ें पाकिस्तान को और पाकिस्तानी कौम को भुगतना पड़ रही हैं, क्योंकि हम में से कोई भी सही काम करने को तैयार नहीं है। जो जिसका काम है वो करने को तैयार नहीं है, अपना काम छोड़ के बाकी दूसरे कामों पर सारे लगे हुए हैं। इस वक्त नाज़रीन कराम, हमारे मुल्क में बदअमनी की सूरत हाल ये है, पाक अफ़गान बॉर्डर, पाक ईरान बॉर्डर, फिर चित्राल का जो वाक़या हुआ है वो होश उड़ाने के लिए काफ़ी है और इसको अभी तक सही मानों में लोगों को बताया नहीं जा रहा कि वहाँ पर कितना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हुआ है। उसकी वजह अब ये बताई जा रही है और ये दुरुस्त भी है कि अफ़गानिस्तान में जो गैर मुल्की असला था, जो गैर मुल्की फोर्सेस छोड़ के भाग गई थी, वो इनके हाथ लग गया है। बात यह है कि बॉर्डर पर वो आए कैसे, क्रॉस कैसे किया उन्होंने, क्यों आ रहे हैं, उनको बॉर्डर पे रोका क्यों नहीं जा रहा, अफ़गानिस्तान और ईरान को क्यों समझाया नहीं जा रहा। ये सारी चीज़ें सोचने वाली हैं और तगड़ी हुकूमतें ही ये सारा काम करती हैं। जब हम अपने अंदर ही लड़ लड़ के मर रहे हैं तो हमने मज़ीद क्या करना है। अब तवक्को की जा रही है कि अगले हफ्ते कुछ चीज़ें अच्छी होने जा रही हैं और सबसे अच्छी खबर नाज़रीन कराम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस एतबार से आने वाली है कि ऑनरेबल जजेस में सुलह होने वाली है और सुलह की इब्तिदा हो चुकी है। कोशिश है कि तमाम यूनिटी वापस आ जाए और जो कैंप्स बने हुए हैं कि ये फ़लाँ ग्रुप है, ये फ़लाँ ग्रुप है, वो ग्रुप्स ख़त्म हो जाएं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अम्ब्रेला के नीचे पूरी सुप्रीम कोर्ट और पूरी जुडिशरी यूनाइट हो जाए और आप इसके इख्तलाफात ख़त्म कर दें। और इसका इनिशिएटिव जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने ले लिया है, क्योंकि उन्होंने अपनी इनिंग्स शुरू करनी है। उन्होंने अपनी इनिंग्स शुरू करनी है 17 सितंबर से। 16 सितंबर को ये जो रनिंग वीक है ये आखिरी है, 5 दिन रह गए हैं वर्किंग डेज़ के उम्रता बंदियाल के पास। और उसके बाद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने आना है 17 सितंबर को। इसमें पोस्ट जो टेकिंग पर डिनर होते हैं, इशाइये होते हैं, उसमें तमाम जजेस को इनविटेशन भेजे जा रहे हैं। ख़ास तौर पे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने अपने तमाम साथी जजेस और उनकी बेगमात को इनविटेशन ओथ टेकिंग का भेजा है और साथ ही साथ ओथ टेकिंग के बाद एक इशाइया जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो है वो देना चाह रहे हैं। तो उन्होंने और उनकी एहलिया ने तमाम अपने साथी जजेस को इनविटेशन कार्ड्स भेजे हैं कि आप आएँ और आकर अटेंड करें। तो ये बहुत ही जान जोखों का काम है जो इस वक्त जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हक़ में आने वाला है, क्योंकि उनके रास्ते में काफ़ी रुकावटें खड़ी की गई और जिन्होंने की हैं वो इस वक्त भी ताकतवर हैं, बल्कि पहले से कहीं ज़्यादा ताकतवर हैं, जिन्होंने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ केस तैयार किया था और जो रेफरेंस फाइल हुआ है वो सब कुछ जिस तरह से किया गया था वो पहले से कहीं ज़्यादा ताकतवर हैं। अब देखना यह है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा किस तरह से नबर्द आज़मा होते हैं। उसकी वजह यह है कि उनके आने से पहले माहौल ऐसा बनाया जा रहा है, खौफ व हिरास पैदा किया जा रहा है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लिहाजा उनके आने से पहले ही कुछ चीज़ें ऐसी करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बदकिस्मती से, यानी हमारी इस्टेब्लिशमेंट के लिए और काजी फ़ाइज़ ईसा की मुखालिफ कुव्वतों के लिए एक और मैसेज भी गया है कि उनके आने से पहले वकला आपस में मुत्तहिद हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बार, पाकिस्तान बार कौंसिल, बार एसोसिएशंस, ये सारी की सारी दोबारा से यूनाइट हो रही हैं
اور ان کے آپس کے اختلافات بھی ختم ہو رہے ہیں۔ اب جو ہڑتال تھی اس میں یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں اور آگے کی طرف بڑھا جا رہا ہے، لہٰذا قاضی فائز عیسیٰ کے لیے چیلنجز بھی بہت ہیں، امتحانات بھی بہت ہیں، اور وہ بہت کچھ کر بھی سکتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، چند دن کا کھیل ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر جوڈیشری تگڑی ہو گئی تو پھر بہت سارے پلانز، بہت سارے منصوبے جو غیر آئینی، غیر قانونی ہیں، جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے تمام منصوبے ہیں طاقتوروں کے، وہ خاک میں مل جائیں گے۔ ناظرین اکرام، یہی وجہ ہے کہ اب نواز شریف اپنی زبان سے خود بتا رہے ہیں کہ میں بہت جلد اگلے 10-12 دنوں میں واپسی کا اعلان کروں گا کہ میں نے کب واپس جانا ہے۔ تو وہ 10-12 دن وہی بنتے ہیں جب جسٹس قاضی فائز صاحب آ جائیں گے، تو اس کے بعد نواز شریف اپنی وطن واپسی کا اعلان کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہو کیا رہا ہے، شہید ارشد شریف کا معاملہ دیکھ لیں۔ کل ایک خبر آئی کہ شہید ارشد شریف کی اہلیہ اور ان کے پروڈیوسر علی عثمان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں مجسٹریٹ صاحب نے، اور وہاں پر ٹرائل چل رہا ہے، جبکہ ایف آئی آر ابھی تک شہید ارشد شریف کی فیملی کی درج ہی نہیں ہوئی۔ یہ سرکاری ایف آئی آر ہے، اس سرکاری ایف آئی آر کے تحت اس ٹرائل کو جلدی سمیٹا جا رہا ہے۔ کیوں اتنی جلدی سمیٹا جا رہا ہے؟ کیونکہ ایک سرکاری ایف آئی آر پہ ایک پرائیویٹ پرسن، ایک سینئر موسٹ جرنلسٹ، ایک محب وطن، ایک ویل نون آدمی انٹرنیشنل لیول کا، شہید ارشد شریف، جن کو کینیا میں شہید کیا گیا، ان کی ایف آئی آر ہے، وہ درج ہی نہیں ہو رہی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ معاملہ پینڈنگ پڑا ہوا ہے، سب جوڈیس ہے، اور اس کے احکامات پر بھی عمل نہیں ہو رہا، اور اس سارے کے سارے عمل کو بائی پاس کرتے ہوئے ادھر سے ٹرائل کر کے جلدی کیس کو سمیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس پہ شہید ارشد شریف کی اہلیہ سمیہ ارشد اور علی عثمان کے کل ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے۔ انہوں نے آ کے بتایا کہ ہمیں تو اس ٹرائل کا پتہ ہی نہیں ہے، نہ کیس کا پتہ ہے، یہ کون سا کیس چل رہا ہے، ہماری تو ایف آئی آر بھی درج نہیں ہوئی، اور ہم تو جاتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں جہاں پہ یہ ہیئرنگ چل رہی ہیں۔ تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے شہید ارشد شریف قتل کیس بھی ایک چیلنج کی حیثیت رکھتا ہے کہ وہ اس کیس کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں۔ ویسے شہید ارشد شریف قاضی فائز عیسیٰ کے لیے کافی آواز ماضی میں اٹھاتے رہے۔ اب دیکھنا ہے کہ جوڈیشری کیا پے بیک کرتی ہے، کیونکہ بندیال صاحب کے لارجر بینچ سے تو ابھی تک کوئی ایسی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی، صرف احکامات دیے گئے، لیکن احکامات پر بھی عمل درآمد نہیں ہوا۔ ایک بڑا اہم آرڈر تھا، اس آرڈر پر بھی عمل نہیں ہوا۔ اگر اس ایک آرڈر پر عمل ہو جائے تو 2 اور 2 4 کی طرح ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں آگے مزید کیا ہوتا ہے۔ دوسری جانب ناظرین اکرام، عمران خان جو کہ جزو لا ینفک ہیں پاکستان کے پولیٹکس کے، ان کے ساتھ معاملات طے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں بڑے وثوق سے یہ بات بتا رہا ہوں، اور اس میں ایوان صدر اس وقت مرکز ہے، اور وہ ایک ایسا ونڈو ہے جہاں سے کوئی نہ کوئی رستہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی اپنا عہدہ برقرار رکھیں گے، ریٹائر نہیں ہوں گے، گھر وہ نہیں جا رہے، باوجود اس کے کہ ان کی مدت ملازمت پوری ہو چکی ہے، اور وہ پاکستان کے پہلے صدر ہوں گے، کانسٹیٹیوشنل آئینی صدر ہوں گے، جو ایک نیا ریکارڈ قائم کریں گے کہ وہ 5 سال سے زیادہ ایک طویل عرصے تک رہے، کیونکہ جب تک الیکشن اب نہیں ہوں گے اس وقت تک ڈاکٹر عارف علوی صدر مملکت رہیں گے، اور جب تک وہ وہاں بیٹھے ہیں تو ایک ونڈو، ایک اپرچونٹی موجود ہے کہ کسی بھی وقت عمران خان، پی ٹی آئی اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں تگ و دو کی جا رہی ہے، کوشش کی جا رہی ہے، اور میں آپ کو پورے وثوق سے بتا رہا ہوں کہ سعودی عرب کے وزیر حج اور عمرہ جو آئے تھے، ان کی صدر مملکت سے ملاقات بھی ہوئی۔ اس ملاقات کا مقصد بھی سیاسی تھا ہماری اطلاعات کے مطابق، اور اس میں بھی کچھ نہ کچھ بات ہوئی تھی، ورنہ وزیر حج اور عمرہ کا ایوان صدر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اور ملاقات بھی ہوئی، اور وہ بھی دوست ممالک، اور موسٹ پروبیبلی وہ یو اے ای ہو سکتا ہے یا سعودی عرب۔ پھر چند دن پہلے جو سعودی عرب کے سفیر ہیں نواف المالکی، وہ بھی صدر مملکت سے ملے ہیں۔ صدر مملکت کی ملاقات گورنر پنجاب سے بھی ہوئی ہے، اور پھر محمد علی درانی سے بھی ہوئی ہے۔ محمد علی درانی نے آج لب کشائی بھی کی، اور انہوں نے کہا کہ صدر مملکت سے ہماری ریکویسٹ تھی کہ وہ کوئی نہ کوئی ایسا راستہ نکالیں اور ایک ایلڈر کے طور پر اپنا کردار ادا کریں، اور یہ کشیدگی ختم کرنے میں مدد ملے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن اگر 90 دن میں نہیں ہوتے، 90 دن میں تو ویسے بھی ارادہ نہیں ہے، اگر یہ الیکشن فروری میں بھی نہیں ہوتے، جو کہ میری اطلاعات ہیں کہ نہیں ہوں گے، ابھی تک کا پلان یہی ہے،
تو پھر سارے کا سارا جمہوری سسٹم رول بیک ہو جائے گا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مارچ میں سینٹ کا الیکشن ہے. جب سینٹ بھی ٹوٹ جائے گی, وہ بھی 50% ختم ہو جائے گا, تو سینٹ بھی انکمپلیٹ ہو جائے گا. چیئرمین سینٹ فارغ ہو جائیں گے, ڈپٹی چیئرمین سینٹ فارغ ہو جائیں گے, لہٰذا سینٹ کا اجلاس بھی نہیں ہو سکے گا. اب ناظرین اکرام, پارلیمان بنتی ہے قومی اسمبلی سے, پھر سینٹ اور صدر مملکت, تو یہ تین مل کے پارلیمنٹ کہلاتے ہیں. قومی اسمبلی پہلے ہی ختم ہو چکی ہے, سینٹ اگر مارچ میں ختم ہو گیا تو مزید کرائسس پیدا ہو جائیں گے, پھر صرف صدر مملکت رہ جائیں گے اور کوئی بھی ڈیبیٹ کرنے کا لیگل کانسٹیٹیوشنل فورم نہیں رہے گا, اور پھر سارے کا سارا معاملہ چلا جائے گا اسٹیبلشمنٹ اور نگرانوں کے پاس. اور نگران کون ہے؟ نگران سیٹ اپ بھی در حقیقت اسٹیبلشمنٹ ہی ہے, ڈی فیکٹو گورنمنٹ انہی کی ہے. تو یہ سچویشن چل رہی ہے, اس لیے صدر مملکت کے ذریعے راستہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ملاقاتیں کتنی فروٹفل ثابت ہوتی ہیں. ایک جانب پی ٹی آئی پر مسلسل کریک ڈاؤن جاری ہے, کل عثمان ڈار کو بھی گرفتار کیا گیا, پھر اٹک جیل میں عمران خان کے خلاف بھی شکنجہ مزید کسا گیا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس میں کتنی سنجیدگی دکھاتی ہے اور ان پس پردہ مذاکرات کو کامیاب کروا پاتی ہے. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.